تک جو سلسلہ چل رہا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کا، اس میں اب تک کے بیان میں ہلکا پھلکا آپ کو پچھلا بیان بتا دوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کے اور بیچ میں نبوت کا اعلان، اس سے پہلے حضرت خدیجہ سے شادی اور طائف جانا، معراج کا واقعہ، تمام تر واقعے بیان ہو چکے اور اب ہجرت کا بیان چل رہا تھا۔ اور پچھلی بار ہجرت بھی لگ بھگ کمپلیٹ ہو گئی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انٹری بہت دور شور سے مدینہ منورہ میں ہوئی تھی اور بہت ایسا استقبال ہوا تھا جیسے کسی بادشاہ کا۔ 70 لوگوں کا ایک وفد جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ سے تھوڑا پہلے ملا تھا، وہ ایمان میں آ گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کے، تملیغ سن کے، اس کے بعد انہوں نے، ان کے سردار نے اپنی پگڑی جو کپڑا اس نے پہنا ہوا تھا سر سے، اسے جھنڈے کی شکل دے کے وہ اینٹری کی ہے مدینہ منورہ میں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جلوس کی شکل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دف بجتے ہوئے اور گیت گاتے ہوئے بچیوں کی مدینہ منورہ میں داخل ہوئے۔ مدینہ منورہ کے کنارے پہ ایک محلہ تھا کوبہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اس محلے میں داخل ہوئے اور وہاں داخلے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ایک مسجد کا حکم دیا جو مسجد کوبہ کہلاتی ہے۔ 14 دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں قیام کیا۔ مسجد کوبہ قرآن میں ذکر ہے، جو لوگ حج پہ یا عمرے پہ گئے ہیں انہیں بتایا اس مسجد میں 2 نفل کا جو ثواب ہے وہ 1 عمرے کے برابر ہے۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سے ثابت ہے، اس لیے لوگ وہاں کثرت سے نفل پڑھتے ہیں اور 14 دن وہاں قیام رہا۔ یہ پہلی مسجد ہے جو اسلام کے لیے مدینہ منورہ میں بنی۔ لوگوں کو غلط فہمی ہے، مسجد نبوی پہلی مسجد ہے، مسجد نبوی دوسری مسجد ہے، پہلی مسجد مسجد کوبہ ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے وہاں بنائی گئی، جس کا قرآن میں ذکر ہے کہ یہ مسجد پہلے دن سے تقوی کی بنیاد پر بنائی گئی، اس لیے یہاں نماز پڑھو۔ قرآن میں ایک آیت ہے وہ اسی مسجد سے متعلق ہے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مکی رہ گئے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم کیا تھا کہ لوگ یہ امانت دے کے وہاں کھانا، وہ امانتیں واپس کر کے لوگوں کی وہ پہنچے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ اس کے بعد تمام قبیلے، ان کے سردار جو مدینہ میں مقیم تھے، انصار کے قبیلوں کے لوگ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ درخواست کرنے لگے کہ حضور مدینہ تشریف لے چلیں شہر کے بیچ میں اور ہمارے گھر میں ٹھہریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کر دیا کہ میری اونٹنی جس کے گھر کے آگے رکے گی میں اس کے گھر ہی قیام کروں گا۔ اس طرح سے تمام لوگوں کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین توقیر ہوئی، عزت ہوئی، احترام ہوا اور بتاج بادشاہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں داخل ہوئے اور جہاں ان کی اونٹنی کسرا نے اپنا بدن روکا بیٹھی، وہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام تھا، اس کے سامنے وہ بیٹھی۔ یہ طے ہو گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں مقیم ہوں گے۔ وہ جس جگہ وہ بیٹھی ہے وہاں آج منبر شریف ہے۔ جو لوگ حج پہ گئے ہیں، عمرے پہ گئے، منبر شریف جہاں آج اس ٹائم مقیم ہے وہ وہی جگہ ہے جہاں وہ اس ٹائم بیٹھی تھی۔ وہ جگہ اس ٹائم 2 یتیم بچوں کی تھی جنہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حضرت ابوبکر صدیق کے پیسے سے وہ زمین خرید کی گئی۔ اس ٹائم کی قیمت کے حساب سے 10 دینار وہ زمین اسلام کے لیے خریدی گئی، مسجد کے لیے، جو مسجد نبوی جو اسلام کی بنیاد ہے آج، مسجد نبوی جہاں سے دین کا تمام تر کام ہوا اور فروغ ملا دین کو۔ وہ اس کے بعد حضرت ابو ایوب انصاری جن کے گھر پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مقیم ہوئے، وہ ان کا سلسلہ پیچھے جا کے ایک بادشاہ سے ملتا تھا۔ یہ مدینہ یہاں پہ آباد نہیں تھا، ایک بادشاہ کا یہاں سے گزر ہوا، یہاں ایک چشمہ تھا، وہاں پہ کچھ عالم صاحب تھے، انہوں نے بتایا کہ اس طرح یہاں پہ ہجرت کر کے آنے والے ایک پیغمبر ٹھہریں گے اور یہ وہ مبارک جگہ ہے۔ تو اس بادشاہ نے اپنی ریاست کے چکر میں تو روک نہیں پایا، اس کی تمنا تھی کہ رکوں، اس نے وہیں اپنا جو ساتھی تھے انہیں اظہار کیا کہ یہاں اس طرح سے عالموں کی بتائی پیشگوئی کے حساب سے
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے پیغمبر نے یہاں پہ ہجرت کر کے آنا ہے، میری دلی تمنا ہے کہ میں یہاں رہوں، مگر میں رک نہیں سکتا، اس لیے چند لوگوں کو وہاں روک دیا اپنے ساتھیوں کو، اور وہاں ایک بستی بنا دی، اور یہ مکان بھی اسی کے ہی پیسے سے بنا تھا جس میں ابو ایوب انصاری صاحب رہ رہے تھے، یہ اسی کی کچھ در کچھ چلا آ رہا تھا، اور یہ اسی کے سلسلے میں تھے، اسی کے خاندان میں تھے، اور وہ ایک ایمان نامہ لکھ کے دے گیا تھا پیڑھی در پیڑھی، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ابو ایوب انصاری صاحب نے پیش کیا اس وقت، اس طرح سے وہ بہت سال پہلی بات تھی، اس طرح ایک بادشاہ یہاں پہ سنتے تھے، اور وہ آپ کی پیشی ہوئی سن کے وہ ایمان میں آ گئے تھے، ایمان نامہ لکھ کے گئے تھے، تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کرتے ہیں۔ خیر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری صاحب کے گھر میں نیچے رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقیم ہوئے، ایک دو دن کے بعد حضرت ابو ایوب انصاری اور ان کی وائف میں آپس میں بات ہوئی، انہیں بڑی عجیب سی لگی بات کہ ہم اوپر چھت پہ رہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نیچے رہے، انہیں بڑی گیٹی محسوس ہوئی بات ہوئی، انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درخواست کی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر مقیم کیا اور خود نیچے آ گئے، مطلب وہاں ان کے دل میں اللہ رب العزت نے اس طرح کا احترام ڈالا، انہیں یہ لگا کہ یہ ہم ٹھیک نہیں کر رہے ہیں، حضور نیچے رہے اور ہم اوپر رہے۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیاد رکھی مسجد نبوی کی، پہلا پتھر اپنے ہاتھ مبارک سے رکھا، اور اس کے برابر میں حکم دیا حضرت بکر صدیق کو کہ آپ دوسرا پتھر رکھیں، اس کے برابر میں حکم دیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آپ رکھیں، اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آپ رکھیں، اس طرح سے پھر حضرت علی کا پتھر رکھوایا گیا، چار پتھر، پھر آگے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بات نکلی کہ میرے بعد یہ لوگ خلیفہ ہوں گے، اور وہ پیشگی ہوئی، اسی طرح سے الحمدللہ پوری ہوئی، بعد میں چاروں خلیفہ ہوئے۔ یہ مسجد جس میں تمام صحابہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں سے تعمیر کی ہے، اپنے ہاتھ مبارک تعمیر میں لگے ہیں، اس مٹی میں، اس پتھروں میں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود اور ان کے صحابہ۔ اس کے بعد جب وہ ایک مقام ایسا ہو گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹھک ہونے لگی، تو چاروں طرف یہ خبر پھیل گئی، اس طرح سے کوئی شخص آئے ہیں جو دین پیش کر رہے ہیں، وہ پیغمبر ہے، اس طرح یہودیوں کے ایک بڑے عالم تھے عبداللہ بن سلام تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعد میں وہ ایمان میں آئے، اس ٹائم بہت بڑے عالموں میں تھے، انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی پیشگی ہوئی پڑھ رکھی تھی اپنی پچھلی کتابوں میں، جب انہیں پتہ لگا تو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ویسے یہودی لوگ جو اس ٹائم بہت انتظار میں تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن تعصب کی وجہ سے وہ ایمان میں نہ آئے، کیونکہ انہیں یہ امید تھی کہ جس طرح سے بنی اسرائیل میں اب تک نبی آتے رہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بنی اسرائیل میں ہی آئیں گے، لیکن اللہ رب العزت نے اپنی مشیت اور اپنی حکمت کے تحت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی اسماعیل میں بھیجا، اس وجہ سے یہ لوگ چھڑ گئے اور اپنی سیدھا رہنا کی بنا پہ حق کا انکار کر دیا۔ یہ بات ایک اور بہت بڑے واقعے سے ثابت ہوتی ہے۔ حضرت صفیہ ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہماری مطالعات میں ایک لیڈی ہوئی ہے جو پہلے یہودی تھی، اور غزوہ خیبر کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کی تھی، وہی بتاتی ہیں کہ وہ ایک یہودی سردار کی بیٹی تھی، وہی بتاتی ہیں کہ میرے والد اور میرے چچا دونوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آئے تھے، جب لوگ دور دور سے ملنے آ رہے تھے، یہ دونوں یہودی سرداروں میں تھے، انہوں نے آ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام پچھلی پیشی ہوئی جو حضور کے بارے میں تھی سچ دیکھ کے واپس جا کے اس طرح تھکے ہارے گھر میں لیٹ گئے۔ حضرت صفیہ بیان کرتی ہیں جنہوں نے دیکھی ہے ساری بات، اور اس طرح تھکے لیٹ گئے تو بہت بھاری کوئی کام کرتے آئے ہیں۔ چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی سے پوچھا کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ یہ وہ نبی نہیں ہے؟ ہاں حق ہے، بالکل وہی نبی ہے جن کے بارے میں ہماری پچھلی کتابوں میں اللہ رب العزت کی طرف سے پیشی ہوئی آئی، تو پھر تمہارا کیا ارادہ ہے؟ اس نے پوچھا کہ اپنی زندگی مان رہا ہوگی؟ بولا ہرگز نہیں، جب تک میری سانس میں سانس ہے مخالفت کروں گا۔ یہ تھی وہ کہ حق دیکھنے کے بعد بھی اپنی اکڑ پہ رہا اور ایمان میں داخل نہ ہوا۔ اسی طرح کے تمام تر یہودیوں کا حال تھا اس وقت کے اس علاقے میں، تو اسی لیے انصار جتنے بھی صحابہ تھے ان کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیام کرتے رہے اور ان کے ساتھ رہے، تمام معاملے ان کے ساتھ رکھے۔ ان لوگوں سے اسی لیے دور ہوئے کیونکہ حق دیکھ کے بھی ایمان میں نہیں آئے۔ تو
عبداللہ بن سلام صاحب کا میں بتا رہا تھا، وہ آگے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 4 سوال کیے انہوں نے، صرف اس ٹیسٹ کے لیے کہ یہ سچے نبی ہے نہیں۔ پہلا سوال تو انہوں نے کہا کہ قیامت کی پہلی علامت کیا ہوگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرا سوال یہ کیا کہ اہل جنت کی پہلی غذا کیا ہوگی۔ تیسرا سوال یہ کیا کہ لڑکا اپنی ماں سے کیسے مشابہت کرتا ہے، مطلب کیسے شبہات ہوتی ہے اس کی کہ یہ ماں کے اوپر گیا، اور لڑکا اپنے باپ سے کیسے مشابہت کرتا ہے، اگر باپ کی شکل و صورت پہ آئے تو اس کی کیا وجہ ہے۔ ان چاروں سوالوں کا جواب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے دیا ہے، اس کے بعد وہ ایمان نہ آئے۔ پہلا جو سوال ان کا تھا کہ قیامت کی پہلی علامت کیا ہوگی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایسی آگ جو لوگوں کو مشرق سے مغرب کی طرف لے جائے گی۔ دوسرا جو انہوں نے سوال کیا تھا کہ اہل جنت کی غذا کیا ہوگی، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل جنت جب داخل ہوں گے انہیں مچھلی کے جگر کے کباب پیش کیے جائیں گے، یہ غذا ہوگی۔ تیسرا سوال جو انہوں نے کہا تھا کہ لڑکا اپنی ماں سے مشابہت، یعنی کہ اس کی شکل و صورت یا اس کے بھائیوں کی، اپنے ماموں کی یا خالوں کی، ان پہ کیسے جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نطفہ ماں کا حاوی ہوگا باپ کے نطفے میں تو مشابہت ہوگی اپنی ماں سے یا اس کے رشتے داروں، اور اگر نطفہ حاوی ہوگا باپ کا ماں کے نطفے سے تو مشابہت ہوگی باپ کے یا اس کے رشتے داروں۔ یہ چاروں سوالوں کے جواب لے کے انہوں نے وہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ دیا، ایمان میں داخل ہو گئے، اور پھر یہ عرض کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں کے نبی، یہاں کے جو یہود ہیں یہ بہت مخالفت میں ہے، آپ وہ اس بات کو برداشت نہیں کریں گے کہ میں ایمان میں آ جاؤں، اس لیے آپ میرے ایمان کو چھپائے ابھی، اور جب یہ لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں تب اعلان کریں باقاعدہ۔ تو اتنے میں باہر سے شور کی آواز ہوئی کہ کچھ یہودی قبیلے میں پیش آئے حضرت عبداللہ بن سلام چھپ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام لوگوں سے بات پوچھی کہ اگر جو تمہارا یہاں کا سب سے بڑا عالم ہے عبداللہ بن سلام، وہ اگر ایمان میں آ جائے تو تم یقین کر لو، انہوں نے کہا کسی قیمت بھی نہیں ہو سکتا، وہ ہمارے سب سے بڑا عالم ہے اور یہ ممکن ہی نہیں ہے جو ایمان میں آئے۔ تب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز دی اور وہ کلمہ پڑھتے ہوئے باہر برآمد ہوئے۔ تمام لوگوں نے انہیں دیکھ کے بہت برا بھلا کہا اور اپنی آنکھوں میں یقین نہیں آ رہا تھا انہیں کہ اتنا بڑا عالم ایمان میں آ جائے گا جو۔ خیر اس کے بعد وہ لوگ وہاں سے چلے گئے۔ عبداللہ بن سلام صاحب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی کہ مجھے یہی خطرہ تھا کہ یہ تو باہر مجھے قتل کر دیتے اس بات کی کہ میں ایمان نہ آ گیا۔ مجھے پوری یہ امید تھی جس طرح سے انہوں نے یہاں مخالفت آپ کے سامنے کی، باہر تو میرا کیا حال ہے۔ اس کے بعد حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دوسرے صحابی ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پیشین گوئی یہ پڑھ کے، وہ مجوسی تھے، اپنا مذہب چھوڑ کے جب انہیں پتہ لگا کہ مدینے میں اس طرح سے ہجرت کر کے کوئی نبی آئیں گے تو اپنی اچھی خاصی عمر وہاں گزارنے کے بعد مدینہ منورہ شفٹ ہو گئے، اور ایک یہودی کے غلام تھے، ایک یہودی نے انہیں خرید لیا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب انہیں پتہ لگا تو وہ آئے اسی مقصد سے تھے، سارا چھوڑ کے کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں بیعت کروں گا، کلمہ